जमात इस्लामी हिंद का जो इस्लामिक सेंटर है टोली चौकी पर, आज इस मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद एक ऐसा निकाह हुआ जो आप कह सकते हैं कि मर्द हो तो ऐसा का जो सीरीज़ हम चलाते हैं उसकी एक शानदार मिसाल है। माशाल्लाह दोनों लड़का दूल्हा दुल्हन और दोनों के घर वाले इतने सख्ती से सादगी से शादी करने के ऊपर मुसर थे कि उनके घरों में ऑलरेडी ऐसे शादियां हो चुकी हैं। लड़की के भाई की शादी, लड़के के दूल्हा के भाई की शादी ऐसी सादगी से हुई है कि जिसकी मिसाल कोई नहीं दी जा सकती। तो आइए आज हम मोहम्मद मुनीब साहब का निकाह ऑनलाइन हुआ है मुहिद्दीन कुरैशी साहब की साहिबजादी से। तो मैं 1 मिनट का सवाल ज़्यादा नहीं है, वो ये है मुहिद्दीन साहब के आमतौर पर लड़के वाले तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर लड़की वाले वाकई कुछ नहीं दें, ये हिम्मत की बात है। आपने ये हिम्मत कैसे की? ये तो आपकी ज़र्रा नवाजी है कि जो है आपका कोई डिमांड नहीं रहा। हाँ। और हम भी जो है सुन्नत के हिसाब से करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो दामाद हैं जी माशाल्लाह उनकी ख्वाहिश थी ये कि बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से निकाह हो, बग़ैर किसी लेन देन के, बिल्कुल शरई हिसाब से हो। तो किसी ने आपका मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, हमको उनसे क्या करने का है। लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लोग लेट देम थिंक एंड डू वॉट एवर दे वांट टू डू। हमको जो करना है, और ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय ग्रूम अल्हम्दुलिल्लाह। आज का इंक्लूडिंग ब्राइडल ड्रेस, ये रिटर्न गिफ्ट जितने भी हैं, ये सारे मस्जिद के अखराजात, हाजी साहब के, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इवन ब्राइडल मेकअप भी समझिए जो भी है, गैदरिंग का जो भी खर्चा है, वॉट एवर, सारा ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामाद। आप तैयार हुए, ये बड़ी बात है। नहीं सर, हमको तो तैयार होना ही था ना, किसी ना किसी को तो पहल करना है। पीपल, वी आर नॉट द पायोनियर्स, हमसे पहले कई लोग कर चुके हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस ट्रेंड शुड गो ऑन। आजकल लड़कों के वालिद किंग बने हुए हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। तो शायद वो लोग होंगे, जी शायद वो लोग होंगे, मेरे पास ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों भी बच्चे थे, अल्लाह उसके रसूल के उसमें करम, ये नहीं कि मेरे को दौलत का हिस्सा है, अल्लाह बहुत दिया मेरे को। और उससे ज़्यादा हमारी बेगम की भी बहुत ये है, उन्होंने भी कोई चीज़ नहीं चाह रहे थे। बेशक, यहाँ तक कि ये भी बोले जो भी मिलने आ रहे हैं, रस्म वस्म तो खैर करे नहीं हम, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आ रहे हैं शादी में, बिना कोई चीज़ मत लाइए आप, नहीं लाने का है। बस आइए दुआ दीजिए, बस ये चाहिए हमको। और आज सबके भी माँ बाप से मैं गुजारिश है ख़ास तौर पे, ऐसा शादी करिए आप। आज के इस अजीम निकाह का, इस मिसाली निकाह के क्रेडिट अगर जाता है तो अहलिया ख़वातीन जिन्होंने कोऑपरेट किया, उनके बगैर ही नहीं हो सकता था। अब्दुल रज़ाक साहब ये नौशा के भाई हैं और अभी शादी नहीं हुई है, क्या ख्याल है इस शादी के बारे में आज? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। हमारे दोस्त हमको मोटिवेट करें, एक सुन्नत करके उन्हें बताए, हमको एक हिम्मत दिलाए, ऐसा भी होता नहीं का बताए। बहुत खुशी है हमारे दोस्त ऐसा करें। रज़ी कुरैशी साहब ये असल मुहर्रिक थे, ये हमारे सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के साथ 3 साल से ज़्यादा हैं जो जुड़े हुए हैं और साबित ख़दमी के साथ जुड़े हुए हैं। रज़ी भाई कैसे कामयाब हुए ये करने में आप लोग? आपका और मेरे दोस्त शफ़ी दोनों का बहुत बड़ा ताउन रहा। शफ़ी मेहदी जी, शफ़ी मेहदी साहब का, दोनों का बहुत बड़ा ताउन रहा। आपके वीडियोस देखता था मैं, आपके प्रोग्राम्स अटेंड किया, लाइव हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आपकी बात समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर। शफ़ी मेहदी साहब की, रज़ी भाई की, मुहिद्दीन साहब की, अल्लाह ताला आप तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। और जितने नौजवान आज आए थे खुतबे में, अल्लाह ताला उन तमाम नौजवानों को तौफीक अता फरमाए कि वो जिहाद, वो मुजाहिद जैसे बने, हिम्मत पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अलीम ख़ान फ़लकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से इस निकाह में ख़ास तौर पर हाज़िर हुआ हूँ। ऐसे मौक़ों पर तो आमतौर पर जो बयानात होते हैं, सामीन के जहन में एक वीडियो चलनी शुरू हो जाती है कि अभी हज़रत ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। आप यकीन रखिए मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सिंपल सी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो जितने लोग भी भाई यूसुफ साहब को या मुहिद्दीन कुरैशी साहब को या रज़ी कुरैशी साहब को मुबारकबाद देने आए हैं, मैं भी उसी तरह देने आया हूँ। लेकिन शादी की मुबारकबाद तो बाद में, लेकिन जिस तरीक़े पे उन्होंने शादी की है उसकी मुबारकबाद, और उसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तो
آپ تمام ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کبھی شریک ہونے والوں کو مبارکباد دی جا رہی، شریک ہونے والے مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یقین کیجئے آپ لوگ شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج کی اس محفل میں شریک ہیں، کیونکہ سنتوں میں ساری سنتیں برابر ہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے بعض اونچی ہوتی ہیں، بعض بہت اونچی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی سنت اگر کوئی ہے اس دور میں تو کوئی نکاح کر کے بتائے سنت پر، بہت مشکل سنت ہے۔ اور ایسی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں جو کل قیامت میں جب حوض کوثر پر اللہ کے نبی شفاعت کے لیے سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہاں نبی ہوں گے اور فرشتے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی آپ کے انتقال کے بعد، ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، جس کو کہتے ہیں بدعات، نئی نئی چیزیں شامل کی تھیں اس میں، اسلام کے نام پہ، شادی کے نام پہ، سنت کے نام پہ۔ ایسے وقت میں جسٹ امیجن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں اور آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ نے کبھی میری کسی بیٹی کے شادی کے دن کا کھانا یا نکاح کی تقریب یا ولیمے میں سینکڑوں آدمی یا منگنی کی دعوت کیا تم نے دیکھی تھی میری کسی بیٹی کی، یا میری کسی شادی میں دیکھی، یا میرے صحابہ کی کوئی شادی میں دیکھا؟ اس وقت کیا حشر ہوگا؟ ایک بہت معروف عالم دین ابھی پچھلے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے حیدرآباد آئے تھے، تو انہوں نے ایک بہت خاص جملہ کہا جس پہ بہت بڑے ہنگامے برپا ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شادیاں کرنے والے مکمل مشرکانہ رسم و رواج پہ اور ان میں شریک ہو کے کھانے والے کل حوض کوثر پر دھکے دے کے باہر نکالے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق اس لیے ہیں میرے دوستو، آج آپ ایک ایسی محفل میں ایسے نکاح کے گواہ ہیں جو نکاح ایک مجاہد کا نکاح ہے، ایک مجاہدہ اس کا نکاح ہے، بلکہ دونوں خاندان، خواجہ صاحب آپ شاید جانتے ہوں گے، یہ دونوں خاندان سنت پر مکمل سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا ایسا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ دلہا کے بھائی نے بھی 1 روپیہ جس کو خرچ کرنا کہتے ہیں ہونے نہیں دیا، بلکہ لڑکی کو شاپنگ کروائی گئی کہ تم چاہے جو چاہتے خرید لو، لے کر مت آؤ اپنے باپ کے گھر سے۔ اور ایگزیکٹلی سیم دلہن کے بھائی کا بھی نکاح ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسے نکاح میں شریک ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف طریقے پہ ہے، بلکہ کل آپ حوض کوثر پہ جب پوچھا جائے گا کیونکہ جن شادیوں میں آج آپ مسجد میں تو نکاح ہو رہا ہے، لیکن پھر بعد میں جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں، تفصیلات سب معلوم ہیں آپ کو، لیکن کل یہی دعوتیں آپ کو آپ کے لیے آخرت کا سب سے بڑا عذاب بننے والی ہیں۔ تو آج آپ اس سے بچ گئے، یقیناً کھانا نہیں ہے آج، لیکن ایک وقت کے کھانے کے لیے جو لاکھوں روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ ایک سوال ہے دوستو کہ اس سنت کو سب سے بڑی سنت کیوں، کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ بہت سمپل بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے۔ آج کئی سنتیں ہیں جن سنتوں کی بنیاد پر ہم لوگ مسجدیں الگ کر رہے ہیں، ہماری ٹوپیاں الگ ہو جا رہی ہیں، رنگ الگ ہو جا رہے ہیں، لباس الگ ہو رہے ہیں، ہمارے عالم الگ ہو رہے ہیں سنت سے محبت کے۔ تو ان تمام سنت سے محبت کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ نکاح کے معاملے میں یہ بتائیں کہ اس سے محبت کیوں نہیں۔ ہم دوسری سنتوں پر مسجدوں کو الگ کریں گے، لیکن اس سنت پر، نکاح کی سنت پر سارے لوگ متحد کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو شدت پسندی ہے، سارے رشتہ دار ایک ہی موقع پہ تو جمع ہوتے ہیں کھانے کے لیے، ساری دنیا کی دعوتیں کھائیں ہم نے، اب جب وقت لوٹانے کا آیا تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بول رہے ہیں ہم اسلام پہ شادی کریں گے؟ رشتہ داری توڑنا حرام، جبکہ دعوت قبول کرنا سنت۔ دیکھیے پیڑ بھرنے کی ساری حدیثیں یاد ہیں، اچھی طرح یاد ہیں، رشتہ داری نہیں توڑ سکتے، دعوت میں جانا پڑے گا۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دعوت قبول کرو، دعوت ولیمہ۔ لیکن لوگوں کو یہ کھانے کا حکم تو یاد ہے، لیکن کس قسم کی دعوت قبول کرنے کا حکم ہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، وہ نہیں بتایا جاتا۔
وہ نہیں دیکھیں گے آپ. میرے دوستوں بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ کیوں اسلام سادگی چاہتا ہے. اس دعوت نامے پہ آپ دیکھیں گے النکاح من سنتی کا مطلب یہ ہے یہ نکاح نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونے جا رہا ہے. یہ اعلان ہے. یہ کورٹ میں نہیں ہو رہا ہے, یہ چرچ میں نہیں ہو رہا ہے, یہ مندر میں نہیں ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت پہ, چاہے وہ گھر میں ہو رہا ہے, مسجد میں, کہیں بھی ہو. لیکن اوپر النکاح من سنتی لکھ کے اندر یہ رام چندر جی سیتا جی کا جہیز, یہ جہیز وہاں ہے, ان کی سنت ہے. لارڈ شیوا پاروتی ان کا کھانا ہسٹری میں سب سے بڑا کھانا ہے. یہ شادی کے دن کا کھانا ان کی روایت ہے. یہ منگنی, یہ پھول, یہ بدے, یہ ہاتھ میں تلواریں ایک رات کی, باہر سڑک کے بیچوں بیچ گائے بیٹھی تو ڈر کے بازو سے بھاگ جاتے اور وہ تلوار لے کر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دولہے راجا بنتے. یہ مہارانی جودھا بائی کی لائی ہوئی ہے, میرے نبی کی نہیں ہے. تو اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ مجاہدوں جیسی ہوگی, وہ صحابہ جیسی ہوگی؟ کیسے ممکن؟ منشا کیا ہے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح, انا اعظم النکاح, اعظم کہتے ہیں سپرلیٹیو, ہائیسٹ ڈگری کا, سب سے بہترین نکاح وہ ہے ایسرہ معون, سب سے آسان, موسٹ اکنامیکل ہو. اور سب سے بہترین نکاح اگر آسان ہو تو بدترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو. آپ کے پاس مہینے میں 4 رخے آتے ہیں جہاں بدترین نکاح کی دعوت دی جاتی ہے, جیسے منگنی کا کھانا ہے, شادی کے دن کا کھانا ہے, جہیز, خوشی سے. خیر یہ تو خوشی سے ہے, ہم ہندوستان, سعودی, امریکہ, پاکستان کئی جگہ مستقل جا رہے ہیں اس مہم میں. ہمیں سارے مرد خوددار ملے. مرد خوددار ہوتے ہیں نا؟ نہیں ہوتے. مرد ہم لوگ خوددار ہیں, ہم جہیز نہیں لیتے بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹی کو جو دینا ہے دے لو. وہ اسی پولیس والے کی طرح جو کہتا ہے کہ جو بھی ہے خوشی سے دے دو, لیکن اگر خوشی سے, اس کی خوشی آپ کی نہیں, اس کی خوشی کے مطابق نہیں دیے تو آپ کی کارروائی آگے نہیں بڑھے گی, آپ کی گاڑی. تو میرے دوستو سب سے پہلے تو منشائے شریعت یہ ہے کہ غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو, اور غربت اور افلاس کا خاتمہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ یہ جہیز اور کھانوں کو بند کریں. آج کی بربادیوں میں اگر آپ دیکھیں گے بچیاں خودکشی کر رہی ہیں, غربت افلاس بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر میرے نوجوان بچوں کی موجودگی زیادہ ہے. یہ نوجوان بچوں کے مستقبل کو ان شادیوں نے اس طرح سے برباد کیا کہ 1 بہن یا 2 بہن کی شادی میں گھر بکتا ہے, قرض پہ پیسہ آتا ہے. یہ بچے کیا کریں گے, یہ نوجوان کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بیٹا؟ آٹو, ٹیکسی, کلرک, سیلس مین. سعودی, دبئی, قطر بھی چلے گئے تو 2000, 3000, 4000. بھائیوں کی پوری جنریشن, نہ تو سرکاری جاب ہے آپ کے پاس, جابس تو ویسے بھی آپ کے لیے, مسلمان کے لیے 4th کلاس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے, تو آپ تو ہر طرف سے چلے گئے. اللہ کے نبی نے ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ, تنخواہیں دینے والا ہاتھ, اونر کا ہاتھ, انٹرپرینور کا ہاتھ, بزنس مین کا ہاتھ, چندے دینے والا ہاتھ, بھیک دینے والا ہاتھ, یہ ہاتھ بہتر ہے یہ ہاتھ لینے والا ہاتھ. اس امت کو, اسرائیل کی تعداد کتنی ہے دوستو؟ مٹھی بھر بھی نہیں ہے. ہندوستان کے نقشے کے سامنے رکھے تو, سعودی عرب کے نقشے کے سامنے رکھے تو مٹھی بھر بھی نہیں ہے. لیکن آپ کے جیبوں میں اسرائیل بیٹھا ہے. ہر جیب میں ATM کارڈ کہاں سے آیا, یہ کریڈٹ کارڈ کہاں سے آیا؟ مٹھی بھر لوگ, کیونکہ ان کا اصول ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلے بزنس مین بناتے ہیں, پہلے انشورر بناتے ہیں, پہلے بینکر بناتے ہیں. اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ بڑی ابا کی شادی میں گیا, پیسہ بڑی خالہ کی شادی میں نانا گھر بیچے تھے, پیسہ بڑی پھپھو کی شادی میں ہمارے دادا فلاں جائیداد بیچے تھے. یہ جو پھپھا یا خالو ہیں, یہ جو بھونئی ہیں, میری بات معاف کیجئے دوستوں کہ بولنا پڑے گا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد, آپ کی والدہ کا ترکہ, انہیریٹنس, وراثت یہ لوگ کھا گئے. یہ ڈاکو ہیں. اب
آپ کل کسی جگہ شادی کر کے جائیں گے کسی دوسرے گھر میں, آپ وہی ڈاکہ مارنے والے ہیں. تو اب ایسی شادی جو اگر کوئی کر رہا ہے کہ کھانا نہیں, ایسی شادی میں شرکت نہیں, تو آپ یہ بتاؤ, بعض لوگ کہتے ہیں یہ شدت پسندی ہے, دس از کالڈ ایکسٹریمزم. نہیں, یہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہے. رضی بھائی نے خاص طور پر فون کیا کہ آپ نے آنا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ رضی بھائی بھی ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں ایسے موقع پر. یعنی کہ آپ کو یوں سمجھاؤں کہ نماز مومن, مسلم, اسلام اور کفر کے بیچ میں حد فاصل ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا جان بوجھ کے چھوڑنا کفر کے قریب کرتا ہے, تو وہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اچھا ہم کو کافر کہہ رہے ہیں. جب وہ بدعت کی حدیث پیش کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم کو دھکے دے کے نکالیں گے. آج کا سارا ماحول یہ بن گیا ہے. اب تک دوستو بہت مختصر وقت ہے, لمبی بات نہیں ہے, ہمارے ویڈیوز میں پورے سنیے. ہوا یہ تھا کہ یہ اکبر اعظم ہماری تاریخ کا ایک ایسا بدنما بدترین بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے مہارانی جودھا بائی کو جب لایا تو اس کے ساتھ شادی کے کھانے آئے, اس کے ساتھ منگنی آئی, اس کے ساتھ سانچک آئی, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آئیں. تو اس وقت کے مولوی بیچارے ڈرتے اس لیے تھے کہ بادشاہ کے خلاف بولنے کا انجام کیا ہوتا, معلوم ہے آپ کو. تو اب اس کے خلاف بول نہیں سکتے, تو انہوں نے اس کو اسلامائز کر کے کہا اللہ کے نبی کو تحفے دینا پسند تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا, جہیز تحفہ ہے, اس کو بولتے ہیں منافقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمانوں کو کھانا کھلانا, ضیافت کرنا یہ پسند تھا. یہ شادی کے دن کا کھانا ضیافت ہے. وہ مولوی, وہ اکبر اعظم ختم ہو گیا, وہ مہارانی جودھا بائی ختم ہو گئی, لیکن وہ مولویوں کی سوچ آج تک چلی آ رہی ہے. یہ جو چیز نکالی گئی ہے میرے دوستو, ہم صرف اتنا کہتے ہیں, اس کو اگر آپ شدت پسندی کہتے ہیں تو صرف یہ بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح ادھار مہر پہ نہیں ہوا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ادھار مہر نہیں ہوا. اب جن لوگوں نے ادھار مہر کی اجازت دی, ان کو ادھار مہر کی اجازت دینے کی اجازت کس نے دی, کبھی پوچھا آپ نے؟ یہ دین میں نئی چیز لائی. مہر ون سائیڈڈ چیز, ایک طرف سے ہی ہے. وہ عورت کی مرضی کا اعلان ہے, عورت کے مقدس تقدس کا اعلان ہے کہ عورت چاہے تو آپ سے لوہے کی انگوٹی کے بدلے یس بولے, چادر لے کے یس بولے, 10 لاکھ لے کے یس بولے. نکاح پہ مرضی عورت کی. ہم نے وہی جو صدیوں سے جن قوم کے ساتھ رہ رہے, ہم نے یہ کیا, مہر دیتے ہوئے واپس الٹا اس سے شادی کے دن کا کھانا اور جہیز لے کے مہر کی اہمیت کو دفن کر دیا. یہ مجرم ہے قوم پوری. سنت تھی نیٹ مہر دینے کی, اس کو ادھار کر کے اس کے اگینسٹ میں کھانا اور جہیز وغیرہ لیا. یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ کی بہنوں کی عزت خاک میں کیسے ملی, کیونکہ ہم نے عورت کی جو اسلام نے آزادی دی اس کو دفن کر کے اب لڑکی کو اسی سے نکاح کرنا پڑے گا جس کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے. اگر لڑکی کا باپ 10 لاکھ میکسیمم افورڈ کر سکتا ہے تو 10 لاکھ کے رینج میں جو دولہا ملتا وہ لینا پڑے گا. عورت کی مرضی دفن ہوئی. دوستو بہت ساری چیزیں, سمپل یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی نکاح کر کے بتائے وہ مرد ہے. یہاں سارے مرد ہیں نا. قرآن کس کو مرد کہہ رہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد قوام ہے, کیئر ٹیکر ہے, پروٹیکٹر ہے, ڈیسیشن میکر ہے, سب کچھ ہے. طلاق دے سکتا ہے, مار سکتا ہے, جہاں چاہے لے جا کے رکھ سکتا ہے. مرد. مگر کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم, جو مال خرچ کرے وہ مرد ہے. ورنہ یا جو مرد جو مال خرچ کرے گا وہ مرد ہے. پلنگ کون لا رہا ہے؟ 500 آدمی کا کھانا, جہیز, امریکہ کا ٹکٹ. جب ساری عورت مال خرچ کر رہی ہے تو مرد کون ہوا؟ طلاق کا رائٹ کس کو دیں گے آپ؟ یہ کس نے بدلا سسٹم کو؟ میرے دوستوں, خاص طور پر نوجوانوں, دیکھو بات چیت کا مرحلہ اصل ہوتا ہے. ایک چیز ہے پری میرج کاؤنسلنگ. آپ ایک بار پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے آ گئے, جیسے کہ آج کی جو دلہن ہیں ان کے رشتہ دار ہے, ان لوگوں نے پری میرج کاؤنسلنگ کی, ان لوگوں نے خود فائٹ کی, ان کو زبردستی کرنا نہیں پڑا. تو پری میرج کاؤنسلنگ کرو. بات چیت کے موقع پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ منع کریں لڑکی والوں کو, مگر وہ لوگ سنے نہیں. بھائی
अरे नहीं भाई, लड़के वालों की जिद थी। मतलब ये है कि जो बातचीत का मौका है उसमें इधर से खाला चान, खालू पाशा, भाईजान, मामू जान, उधर से चचा जान, ये दलाल लोगों को मत भेजिए। प्री मैरिज काउंसलिंग में सामने बैठ के बातचीत में कहिए कि ये निकाह मेरे नबी के मॉडल पर होगा, आपको तैयार है तो फर्दर बात करते हैं, नहीं तो स्टॉप। फालतू बातों की बातचीत करके बाद में बोलते नहीं हम लोग मना करे थे, वो लोग माने नहीं। ये मैच फिक्सिंग। मुख्तसर ये दोस्तों, वो जो लोग जो जहेज़ दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं और ले रहे हैं, वो मुजरिम तो हैं। कल हौज़ कौसर से ये लोग तो निकाले जाएंगे, लेकिन इन दावतों में शरीक होने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। अब आखिरी जुमला ये बोलूँगा मैं, अगर वाकई अल्लाह की नबी से मोहब्बत है, अगर वाकई उनकी सुन्नतों से मोहब्बत है, तो ये सुन्नत सबसे बड़ी है। और इस सुन्नत में अगर महारानी जोधाबाई और दूसरे भगवानों की रस्में हो रही हैं, तो उसका दावतनामा वापस करना आपके लिए जिहाद है। कि मैं गले मिल के उस शख्स को मुबारकबाद नहीं दे सकता जो मेरे नबी की सुन्नत तोड़ के शादी कर रहा है। मैं उस शादी में खा के अपने पेट में दोज़ख की आग नहीं भर सकता कि ये खाना मेरे नबी का तरीक़ा नहीं है, ये औरों का है। अल्लाह के घर में वादा कीजिए, अहद कीजिए कि मैं निकाह करूँगा तो मेरे नबी की तरह, वरना नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हमारे इरादों को कबूल फरमाए। आज भाई मुहिद्दीन साहब, भाई यूसुफ साहब, ये जो दो घराने एक अजीम सुन्नत को क़ायम किए हैं, इतनी बड़ी सुन्नत को क़ायम करने वाले घरानों को अल्लाह मायूस नहीं करेगा, ये हमेशा खुशहाल रखेंगे। अल्लाह इनको खुशहाल रखे। अल्लाह ताला इतने अच्छी, इतनी बड़ी सुन्नत क़ायम करने वालों के ख़ानदान में, इनकी नस्ल में वो सहाबियों जैसे किरदार पैदा करे जो इस दुनिया में सही सुन्नतों को फैलाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।